بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین، بڑے ہی درد و کرب کی بات ہے کہ آج اہل سنت کی بلند آواز، مشہور شخصیت، عالمی شہرت یافتہ خطیب، شیر رضا، مناظر اہل سنت، قاطع شرک و بدعت، قاطع نجدیت، ماحی خرافات و بدعت، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند شہباز دکن حضرت علامہ مفتی قاری محمد مجیب علی رضوی حیدرآباد علیہ رحمۃ الرضوان کا انتقال پرملال ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی حضرت کو غریق رحمت فرمائے اور آپ کی دینی خدمات کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ تعالی بعد نماز عشاء مرکز اہل سنت حیدرآباد میں حضرت کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ نیکوں کے نماز جنازہ سے متعلق کچھ روایات اور کچھ اہل علم بلکہ اولیاء کرام کاملین کی کچھ حکایات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، تاکہ ان احادیث اور ان روایات کو سن کر ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا ہو جائے اور ہمیں بھی اس کا حصہ نصیب ہو جائے۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی جنتی شخص فوت ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی حیا فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اس کا جنازہ لے کر چلے اور جو اس کے پیچھے چلے اور جنہوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ یعنی جب کوئی بندہ مومن اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کی نماز جنازہ جو بندے پڑھے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے، اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے کہ ان کو عذاب دے جو لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں یا جنازے کے پیچھے پیچھے چلے ہیں۔ صاف مطلب یہ ہے کہ جو نیکوں کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ آئیے دوسری حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مومن جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلا تحفہ کیا دیا جاتا ہے؟ یعنی جو اللہ والے، جو نیک لوگ، جو علماء کاملین، جو علماء ربانیین ہیں، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، جن کی خدمات وسیع ہوتی ہیں، جو کہ سنی، حنفی، جنتی مومن ہیں، جب وہ قبر میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کیا تحفہ دیتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ! کہ جب بندہ مومن اس دنیا فانی سے کوچ کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے مومن کو سب سے پہلا انعام اور تحفہ یہ دیتا ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھنے والے سارے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس طرح سے احادیث طیبہ میں نماز جنازہ، نیک لوگوں کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں کے بہت زیادہ ثواب اور مغفرت کے وعدے کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسری حدیث پاک ہے، ترغیب و ترہیب میں یہ روایت منقول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو مرنے کے بعد سب سے پہلی جزا یہ دی جائے گی کہ اس کے تمام شرکائے جنازہ کی بخشش کر دی جائے گی، یعنی جو لوگ اس کے جنازے میں شرکت کیے ان سب کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! حضرات گرامی، یہ احادیث طیبہ ہے کہ جس میں صاف طور سے بتا دیا گیا کہ جو بندہ مومن اس دنیا فانی سے کوچ کر جائے تو اللہ رب العزت اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آئیے کچھ حکایات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ شعب الایمان میں روایت منقول ہے کہ ایک عورت کی نماز جنازہ میں ایک کفن چور بھی شامل ہو گیا تھا اور قبرستان ساتھ جا کر اس نے قبر کا پتہ محفوظ کر لیا۔ جب رات ہوئی تو اس نے کفن چرانے کے لیے قبر کھود ڈالی۔ یعنی کفن چور پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے،
اس کفن چور نے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھی اور اس نے قبرستان اس جنازے کے پیچھے پیچھے وہ چلا اور جا کر قبر پر نشان لگا دی تاکہ رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں جا کر وہ اس قبر کے اندر قبر کو کھود کر مرحومہ کے کفن کو چرا لے۔ چنانچہ جب میت ہو گئی، سارے لوگ چلے گئے، تو وہ شخص رات میں اس نے کفن چرانے کی نیت سے اس عورت کی قبر پر پہنچ گیا اور اس نے قبر کھود ڈالی۔ یکایک مرحومہ نے، اس میت نے بلند آواز میں یہ کہا، سبحان اللہ عز و جل، ایک مغفور شخص مغفور عورت کا کفن چراتا ہے، یعنی ایک وہ شخص جس کی بخشش ہو گئی ہے، بخشش کا حقدار شخص ایک ایسی عورت کا کفن چرا رہا ہے جس کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ تو وہ اس کفن چور نے یہ سنا، تو سن کر اس نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا۔ تو پھر اس عورت نے یہ کہا، اے آدمی سن، اللہ تعالیٰ نے میری بھی مغفرت کر دی اور ان تمام لوگوں کی بھی جنہوں نے میرے جنازے کی نماز پڑھی، اور تو بھی ان میں شریک تھا، لہٰذا تیری بھی اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ یعنی ایک نیک خاتون کے جنازے میں شرکت کرنے کا صلہ یہ ملا کہ اس کفن چور کو بھی اللہ رب العزت نے مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ آئیے دوسری حکایت کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ کے انتقال کے بعد حضرت قاسم بن منبہ علیہ رحمت الرحمن نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی حضرت اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا، اور ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے بشر تم کو بخش دیا، بلکہ تمہارے جنازے میں جو جو شریک ہوئے ان کو بھی میں نے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بشر حافی کہتے میں نے عرض کی، یا رب عز و جل مجھ سے محبت کرنے والوں کو بھی بخش دے۔ تو اللہ کی رحمت مزید جوش پر آئی اور فرمایا، قیامت تک جو تم سے محبت کریں گے ان سب کو بھی میں نے بخش دیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا ہے میرے ولی کے در کا گدا، خالق نے مجھے یوں بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ان واقعات اور ان احادیث طیبہ سے آپ کو بخوبی علم ہو چکا ہوگا کہ نیک لوگوں کے جنازے میں شرکت کے کیا فائدے ہیں۔ آج حضرت کا جنازہ ہمیں اس میں شرکت کرنا چاہیے، اور اس نیک بندے کے جنازے کی شرکت سے اللہ تبارک و تعالی ممکن ہے ہماری بخشش فرما دے، بلکہ یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ نیک لوگوں کی صحبت کے جنازے میں شرکت کے سبب وہ بخش دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت کی بھی مغفرت فرمائے، حضور شہباز دکن کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے جنازے میں ہمیں شرکت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جو شریک ہوں ان سب کی اور ان کے مریدین، متوسلین، معتقین سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پھر سے ایک اعلان سن لیں کہ آج رات بعد نماز عشاء انشاءاللہ العزیز حضرت کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ جو جو حضرات شریک ہونا چاہیں وہ ضرور شریک ہو جائیں۔